السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں سلجوقی محل میں مرکزی کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر سلجوقی سپاہیوں اور عثمان صاحب کے سپاہیوں کے درمیان لڑائی جاری ہوتی ہے۔ عثمان صاحب کے سپاہی تمام سلجوقی سپاہیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک سپاہی جو رہ جاتا ہے، ملعون خاتون جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے اس سپاہی کو مار دیتی ہے۔ ملعون خاتون کو دیکھ کر برہان الب بہت خوش ہوتا ہے کہ آخر کار ملعون خاتون بھی ہمارے مدد کے لیے یہاں پر آ پہنچی ہے۔ ملعون خاتون برہان الب سے کہتی ہے کہ مجھے موجودہ تمام تر حالات سے آگاہ کیا جائے۔ جواباً برہان الب بتاتے ہیں، ہم یہاں سلطانہ کے پیچھے آئے ہیں، لیکن یہاں پر والدہ سلطانہ موجود ہی نہیں ہے، وہ کہیں اور جا چکی ہے اور سلجوقی سپاہیوں کو یہاں پر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ملعون خاتون کونور الب کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کونور الب کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ برہان الب بتاتے ہیں کہ بائی سنگور اور باقی سپاہی زندان کی جانب کونور الب کے پیچھے گئے ہوئے ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہے کہ احتیاط کے ساتھ زندان کی جانب بڑھا جائے۔ پھر ملعون خاتون کمرال ابدال سے کہتی ہے کہ آپ بھی زندان کی جانب جائیں اور میں درویشوں کا پتہ کرنے کے لیے خانقاہ کی جانب جا رہی ہوں۔ بائی سنگور زندان کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کونور الب زخمی حالت میں زمین پر الٹے بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ بائی سنگور کونور الب کے قریب جا کر انہیں سیدھا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر مختلف قسم کے پھنسی دانے اور زخم بنے ہوتے ہیں۔ اتنے میں شامل الب، برہان الب اور کمرال ابدال بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ برہان الب کونور الب کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ کس قسم کے زخم ہے؟ کمرال ابدال جو پہلے سے ہی ساری صورتحال سمجھ جاتے ہیں، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پھنسی دانے اور زخم کوئی عام زخم نہیں۔ وہ وہاں پر موجود تمام سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ کونور الب سے دور رہے۔ پھر وہ بائی سنگور سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نے کونور الب کو چھوا تو نہیں؟ بائی سنگور نہ میں سر ہلاتے ہیں۔ پھر کمرال ابدال اپنی ناک پر کپڑا رکھتے ہیں اور باقی تمام سپاہی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر کمرال ابدال کونور الب کی سانسیں چیک کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ان کی ناک کے آگے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا جسم تو تپ رہا ہے۔ کمرال ابدال بتاتے ہیں کہ یہ زندہ تو ہے لیکن ان کی حالت بہت سنگین ہے، یہاں پر موجود کوئی بھی شخص اپنی ناک سے کپڑا نہ ہٹائے۔ پھر کمرال ابدال شامل الب سے کہتے ہیں کہ جلد از جلد تمام طبیبوں کو ان کے حالت سے آگاہ کیا جائے اور وہاں پر موجود باقی سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی اسی وقت اس کمرے سے باہر نکل جائیں۔ دوسری جانب خانقاہ کے باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر عثمان صاحب کے ساتھ ملعون خاتون بھی موجود ہوتی ہے۔ عثمان صاحب کے ہاتھ میں شیخ ادابالی کی پگڑی موجود ہوتی ہے اور وہ بہت ہی پریشان حال ہوتے ہیں۔ ملعون خاتون عثمان صاحب کو بتاتی ہے کہ شیخ ادابالی کو مار ماراجک قلعے میں رکھا گیا ہے اور اس بات کا علم مجھے تب ہوا جب اسما نے مجھے بالا خاتون کی طرف سے پیغام دیا کہ شیخ ادابالی مار ماراجک قلعے میں موجود ہے اور والدہ سلطانہ نے کہا ہے، اگر آپ شیخ ادابالی کی زندگی چاہتی ہے تو ابھی اور اسی وقت میرے سامنے مار ماراجک قلعے میں حاضر ہوں۔ یہ خبر سن کر عثمان صاحب بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور ملعون خاتون سے کہتے ہیں کہ ابھی مجھے یہ مت کہیے گا کہ بالا خاتون بھی مار ماراجک قلعے کے لیے نکل چکی ہے۔ جواباً ملعون خاتون کہتی ہے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بالا خاتون اس وقت مار ماراجک قلعے میں موجود ہے۔ میں اس بات کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ بالا خاتون مار ماراجک قلعے کے لیے نکل چکی ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اور باقی سپاہی بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب ان لوگوں کے سامنے اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے، ایک طرف ہو کے وہ کہتے ہیں، اسمیان سلطانہ، پہلے تم نے مجھ سے شیخ ادابالی کو چھینا اور اب بالا، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں ان سب باتوں کا حساب دینا ہوگا جو تم کرتی چلی آئی ہو۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ بالا خاتون اور شیخ ادابالی کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے۔ پھر عثمان صاحب اٹھ کر واپس آتے ہیں اور سلطان مسعود سے کہتے ہیں، میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ میں بالا خاتون اور شیخ ادابالی کو دوبارہ حاصل کروں۔ سلطان مسعود کہتے ہیں، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، اگر آپ میری جان بچائیں گے تو آپ کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دی جائے گی۔
آخرکار ایسا ہی ہوا، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کتنی مشکل میں ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سلطان مسعود، مجھے بالکل بھی پچھتاوا نہیں کہ میں نے آپ کی جان بچائی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو میری۔ میں اسمیان سلطانہ سے بھی باخبر ہوں اور مجھے آپ کا بھی علم ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں، اس لیے مجھے آپ دونوں میں سے آپ بہتر لگے اور میں نے آپ کی جان بچائی، اور آپ کو بھی آگے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس قسم کا انسان ہوں۔ میں اپنے پیاروں کو بھی نہیں کھوں گا اور آپ کو بھی سلطانہ کے حوالے نہیں کروں گا۔ سلطان مسعود پوچھتے ہیں کہ اب آپ ہی بتائیں ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا۔ عثمان صاحب بتاتے ہیں کہ میں آپ کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا دوں گا۔ پھر ایکت بے سے کہتے ہیں کہ تم اس جگہ کے بارے میں جانتے ہو۔ ایکت بے سلطان سے کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اسی دوران کمرال ابدال چلاتے ہوئے آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کو بتاتے ہیں کہ کونور الب بہت ہی سنگین بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پھیلتی جا رہی ہے۔ نہ صرف کونور الب بلکہ قبیلے کے کافی لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے اور یہ بیماری ایک وبا کی طرح پھیلتی جا رہی ہے اور یہ سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ ایک سنگین بیماری ہے، اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ابھی اور اسی وقت اس جگہ سے چلے جائیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا، تو مجھے اب معلوم ہوا کہ والدہ سلطانہ کیوں سوغوت چھوڑ کر مارماراجک قلعے میں بیٹھی ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر بیماری پھیلا دی ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ پھر عثمان صاحب کونور الب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کمرال ابدال سے پوچھتے ہیں مجھے بتائیں کیا کونور الب بچ تو جائیں گے؟ کمرال ابدال کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ کونور الب کی صحت یابی کے لیے ان کے حق میں دعا کرتے جائیے گا۔ پھر عثمان صاحب ملعون خاتون سے کہتے ہیں کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوغوت کے تمام تر معاملات اپنے ذمے لے لیجئے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ پھر عثمان صاحب کمرال ابدال سے کہتے ہیں کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ وبا مزید نہ پھیلے اور وہاں پر موجود تمام تر لوگ اس وبا سے محفوظ رہیں۔ پھر عثمان صاحب ملعون خاتون سے کہتے ہیں کہ آپ بھی کمرال ابدال کا ساتھ دے کر جو بھی ضروری ہو وہ کریں۔ ملعون خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہے کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں میں مارماراجک قلعے، بالا خاتون اور شیخ ادابالی کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔